بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی، آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی، ہم سب کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ، آپ کا پسندیدہ چینل ARYQ TV، اور الحمدللہ آج ہم آپ سے گفتگو کرنے سیرت کے حوالے سے آئے ہیں۔ تو یہ ہمارا 571واں ایپیسوڈ ہے جس پر ہم آپ سے بات کر رہے ہیں۔ ایسا یہ بتانے کا مقصد قطعی یہ نہیں کہ ہم یہ بتائیں کہ 571 ایپیسوڈ ہو گئے ہیں، بتانے کا مقصد ہے کہ سیرت النبی جو ہے اس کے ہمہ جہت پہلو اتنے ہیں کہ اس پر ساری زندگی جو ہے پروگرام ہو سکتا ہے، چونکہ ہمارے لیے رسول اللہ کی حیات طیبہ جو ہے نمونہ بنائی گئی ہے، اور جوں حالات تبدیل ہوتے جائیں گے رسول اللہ کی سیرت کی ضرورت اتنی ہی زیادہ بڑھتی جائے گی۔ پچھلا پروگرام جو آپ نے ملاحظہ فرمایا ہے اس میں آپ نے، اگر آپ کو یاد ہے، لیکن اب چونکہ وقفہ زیادہ ہو گیا تو شاید آپ کو یاد نہیں، چونکہ شجاع صاحب جو ہیں وہ حج بیت اللہ کے لیے گئے ہوئے تھے، واپس آئے ہیں، تو اس دوران ہمارے پروگرام جو ہے نہیں ہو سکے تھے۔ جو پروگرام تھے وہ آپ نے دیکھے، تو یاد نہیں ہوگا تو تھوڑا سا ریکال کرا دوں آپ کو پچھلا پروگرام کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے ایک جنرل تناظر میں، یعنی عمومی تناظر میں بات کی تھی حالات حاضرہ کے حوالے سے، اور اس میں توبہ کا تذکرہ آیا تھا، اور یہ ہوا تھا کہ ہم جہاں کھڑے ہو گئے ہیں اور جن پریشانیوں اور مشکلات سے دوچار ہیں، یہ اصل میں ہمارے اعمال کا نتیجہ ہیں، اور اس کا ایک ہی حل ہم نے ڈسکس کیا تھا، اور وہ یہ کہ اجتماعی توبہ کے بغیر یہ ممکن نہیں ہوتا کہ ہم ان مسائل سے نکل آئیں۔ اور اس پہ حوالہ بھی آیا تھا کہ ایک پیغمبر کے زمانے میں جو ہے وہ اللہ کا عذاب جو ہے وہ نازل ہو گیا تھا، سارے آثار مکمل ہو گئے، تو ساری قوم اپنے جانوروں، خواتین، بچوں کے ساتھ میدان میں جمع ہو کے اللہ سے توبہ کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو ٹال دیا۔ نہ جانے یہ بات ہماری سمجھ میں کیوں نہیں آتی کہ ہم ایسا تو کر کے دیکھیں۔ ہم فزیکل معاملات پہ گفتگو کرتے ہیں، میٹا فزکس کی طرف کبھی نہیں جاتے۔ اس پر پچھلا پروگرام میں گفتگو ہو رہی تھی، اور ہم شجاع صاحب کی طرف چلتے ہیں، اس پہ تھوڑی سی بات ہوگی، اور ذرا چونکہ کووڈ بیچ میں آیا تھا اور بہت سے مسائل ہوئے تو ذرا سے حرم کے معاملے میں بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، اور پھر محرم الحرام کے بعد میں پر گفتگو کرتے ہیں۔ تو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ خیریت سے ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ ماشاء اللہ، سنا ہے کہ اس مرتبہ حرم کی رونقیں پوری طرح بحال ہو گئی ہیں۔ جی، اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ویسے تو ہمارے ناظرین کے علم ہے کہ کوئی 10 لاکھ افراد کا انتظام اس مرتبہ کیا گیا تھا پاکستان سے؟ کل دنیا اچھا، ٹوٹل ٹوٹل یہ کم ہوا ہے، کم ہے نا یہ تو؟ جی کم ہے۔ 25 سے 26 لاکھ ہوتے تھے، 30 لاکھ 35 لاکھ تک بھی لوگ آیا کرتے تھے۔ البتہ یہ درمیان میں کووڈ کا معاملہ رہا، اور اس کے بعد اب جو اس دفعہ سعودی حکومت نے اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کی وہ تقریباً 10 لاکھ کا معاملہ تھا، تو جو فگر آفیشیلی آئی وہ 9 لاکھ کچھ پلس افراد تھے، کم و بیش 10 لاکھ۔ جی، تو یہ وہ بہرحال ایک طرف تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ حرمین شریفین کی رونقیں بحال ہوئی ہیں، اور لوگوں کو حج کا بھی موقع ملا، اور اب ماشاءاللہ کثرت سے لوگ عمرے کے لیے بھی وہاں پر جا رہے ہوں گے۔ اور بہرحال حرم شریف کی اور حرمین شریفین کی اپنی برکات ہیں، اور حج کی سعادت ایک اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے ناظرین کو، تمام مسلمانوں کو یہ سعادت عطا فرمائے۔ مختلف ہمارے مفتیان کرام سے بھی وہاں پر ملاقات رہی، QTV پہ مفتی سہیل رضا امجدی صاحب تشریف لاتے ہیں، ان سے بھی 2-3 مقامات پر ملاقات رہی، اور حضرات سے بھی الحمدللہ۔ پھر ہمارے بہت سارے ویورز جو ماشاءاللہ ہمارے پروگرامز کو دیکھتے ہیں، ان میں سے بھی کچھ لوگوں سے ملاقات کا موقع میسر آیا الحمدللہ۔ اور باقی جو وہاں کی برکات ہیں، باقی ہم نے پوری کوشش کی کہ ہمارے تمام ناظرین کو اپنی دعا میں یاد رکھیں، QTV کی انتظامیہ کو، آپ کو، ہمارے یہ جو بہت سارے ساتھی جو اسکرین پر دکھائی نہیں دیتے لیکن پوری ٹیم ہماری جو اس پروگرام کو کنڈکٹ کر رہی ہوتی ہے، ان تمام ساتھیوں کو اور ہمارے دیگر ساتھیوں کو بھی، اور پوری امت کو بھی کوشش کی کہ ہم دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ وہ دعائیں ہم سب کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ وہاں کی حاضری ہمیں نصیب فرمائے۔ دیکھیے، بیت اللہ شریف کے بارے میں یہ ذکر بھی آیا کہ قیام للناس، کہ وہ لوگوں کے قیام یعنی ان کی بقا کا باعث ہے، اور اس کو ہدی للناس بھی یعنی لوگوں کی ہدایت کا باعث بھی قرار دیا گیا، مبارکاً برکت والا قرار دیا گیا۔ جا بجا قرآن کریم خانہ کعبہ کے تعلق سے کبھی یہ فرما رہا ہے کہ یہ ہدایت کا ذریعہ ہے، یہ لوگوں کی بقا کا باعث ہے، اور یہ لوگوں کے لیے برکت کا باعث ہے۔ تو اللہ وہ برکتیں، وہ ہدایت، اور اس خانہ کعبہ کے توسط سے جو اللہ کی حفاظت
میسر ہے وہ پوری امت کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ آمین۔ پھر مدینہ شریف کا جو ذکر آتا ہے کہ دجال کا ظہور تو ہونا ہے مگر دجال مدینہ شریف میں داخل نہیں ہو سکے گا، اس میں بڑا اہم پیغام ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ یہ امت اور پہلے ہم اور ہمارے ساتھی ہمارے ناظرین اللہ کے رسول سے ہمارا تعلق مضبوط ہو۔ مدینہ شریف میں ساری امت آ کے تو آباد نہیں ہو پائے گی، لیکن مدینہ شریف میں محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، آپ کی سنت، آپ کا اسوہ، آپ کی تعلیم، آپ کا طریقہ، آپ کا اللہ و دین وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اگر ہم اس سے جڑتے تو دجال جیسے فتنے سے بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ پھر وہ جو حج کے اپنے مناسک ہیں، خواہ وہ خانہ کعبہ کا طواف ہے، وہ سعی کا معاملہ ہے، وہ حجر اسود ہے، وہ مقام ابراہیم کا دیکھا جانا ہے، اسی طریقے پر اور مقامات ہیں، اسی طرح وہ قربانی کا عمل ہے، وقوف کا عمل ہے، عرفات کی حاضری ہے، مزدلفہ کی حاضری ہے، جمرات پہ کنکریاں مارنا۔ اگر غور کریں تو یہ پورا سفر محبت کا سفر ہے اور یہ ایک اعتبار سے دیوانگی کا سفر ہے۔ میں کہنے والا تھا دیوانہ پن ہے، جی دیوانہ پن ہے۔ کبھی گول چکر لگاؤ خانہ کعبہ کے، کبھی سیدھے چکر لگاؤ سعی کے دوران، کبھی بیت اللہ شریف کو چھوڑ کر چلے جاؤ، کھلے میدان میں جا کے چلے جاؤ، وہاں جا کر رونے شروع کر دو اللہ کے سامنے، عرفات کا میدان۔ کبھی یہ کہ مغرب کے نماز کا وقت ہو گیا، غروب آفتاب کا وقت ہو گیا، عرفات کے میدان میں نماز نہ پڑھو، آج نماز چھوڑ دو، عجیب بات ہے نا، غروب ہو گیا، مغرب کا وقت ہو گیا، لیکن نہیں، آج نماز ادھر نہیں، مزدلفہ میں جا کے ادا کرو، جو کہتے جائے کرتے چلے جاؤ۔ مزدلفہ میں کھلے آسمان کے نیچے لیٹ جاؤ، کھلے آسمان کے نیچے لیٹ جاؤ، اور مزدلفہ میں تو آرام کرنا سنت ہے، ہر رات میں کھڑا ہونا عبادت ہے تہجد کے لیے، اس رات میں سونا یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اگلا دن آگے 10 تاریخ ہے، جا کے کنکریاں مارو، آج کوئی پتھر مارے دیوار پر، لوگ کہیں گے تمہارا دماغ خراب ہو گیا، یہی دیوانگی اللہ تعالیٰ کو مطلوب۔ تو ایک طرف یہ پورا حج کا سفر دیوانگی اور محبت کا ایک سفر ہے، دوسری طرف یہ آخرت کی یاد دہانی کراتا ہے، یعنی 2 چادریں سفید جو ہے وہ احرام کی جو چادریں ہیں وہ ہمیں کفن کی یاد دہانی کراتی ہیں، ہماری یونیفارم ہے، ہماری یونیفارم۔ پھر بندہ گھر کو چھوڑ کے جا رہا ہے، گھر والوں کو چھوڑ کے جا رہا ہے، کاروبار کو ہر چھوڑ چیز چھوڑ کے جا رہا ہے، تھوڑا سا سامان لے کے جا رہا ہے، وہ سامان بھی ہوٹل میں رہ جاتا ہے، عرفات جاتے ہیں بلکہ منی جاتے ہیں، چھوٹا سا سامان ساتھ رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے کہ اسی طرح تم نے سب کچھ کو چھوڑ کر کے چلے جانا۔ یہ لبیک اللہم لبیک کیا ہے؟ اللہ تو نے پکارا، آج میں تیرے حضور حاضر ہو گیا، گھر کو چھوڑا، کاروبار کو چھوڑا، نوکری کو چھوڑا، دیگر امور کو چھوڑا۔ ایک دن اللہ پکارے گا، اسرائیل آئیں گے علیہ السلام، میری موت کا وقت آئے گا، مجھے اللہ کے حضور حاضر ہو جانا ہے۔ عرفات کی حاضری کیا ہے؟ ٹھاٹے مارتا لوگوں کا سمندر ہے، لاکھوں افراد اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے، یہی حشر کا سما ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، سب نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اور ایک اور انداز سے دیکھیں، یعنی آخرت کی یاد دہانی بھی، ایک اور انداز سے دیکھیں تو حج کا سفر کیا ہے؟ بڑا خوبصورت جملہ کسی کا انگریزی میں، اسلام ناٹ ان ورڈز، اسلام ان ایکشن۔ اسلام کو عمل میں دیکھنا، حج کا عمل دیکھ لو، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، ایک کلمہ زبان پر ہے، ایک یونیفارم کے اندر ہیں، ایک امام کے پیچھے کھڑے ہیں، لاکھوں کا مجمع کھڑا ہے، جب وہ کہتا ہے رکوع تب ہوتا ہے رکوع، جب وہ رکوع سے سر اٹھاتا ہے تب سر اٹھتا ہے سب کا، جب وہ رکوع میں سے سجدے میں چلا گیا تب یہ ڈسپلن ہے۔ اور ڈسپلن کے ساتھ ایک مجاہدانہ تربیت ہے، بڑے کم پر گزارا ہو رہا ہوتا ہے۔ مزدلفہ کی رات اس کی انتہا ہے نا، نہ خیمہ ہوتا ہے، نہ کوئی چھت ہوتی ہے، نہ اے سی ہوتا ہے، نہ بیڈ ہوتا ہے، ایسی کھلی سڑک پر، کھلی سڑک پر آگے سے بسیں ادھر سے بسیں جا رہی ہیں، ادھر سے گاڑیاں جا رہی ہیں، اور آدمی سڑک پہ لیٹا ہے اور بڑی بہترین نیند آ رہی ہوتی۔ ایک اور نقطہ بھی اس کے اندر ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ارے تم سڑک پر لیٹ گئے، تمہارے پاس گدا بھی نہیں تھا، تمہارے پاس بیڈ بھی نہیں تھا، تمہارے پاس روم بھی نہیں تھا، تمہارے پاس پنکھا بھی نہیں تھا، اے سی تو دور کی بات ہے، اٹیچ بات بھی نہیں تھا تمہارے پاس، تمہاری زندگی گزر گئی، تمہیں نیند آ گئی۔ تو اس عام حالات میں جس قدر نعمتیں ہمارے پاس ہیں اس کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ اور آخری بات جو عرض کرنا چاہوں گا، وہ حج کیا ہے؟ ایک اجتماعیت کا نام ہے، مسلمانوں کی ایک اجتماعیت، بنیادی مقصود یہی ہے۔ ہاں، مقصود یہ ہے مسلمانوں کا ڈسپلن، مسلمانوں کا اتحاد، فرقہ واریت نہ ہو، مسلک پرستی نہ ہو، اپنے چھوٹے چھوٹے ڈفرینسز کو ایک طرف رکھ کر بڑے مقصد اور بڑی کاز کے لیے جمع ہو جانا، ایک اللہ کی پکار پر لبیک کہنا، ایک اللہ کی خاطر گھر کا طواف کرنا، ایک اللہ کی خاطر صفا مروہ کی سعی کرنا، سیدہ ہاجرہ کی قربانی، بی بی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی یاد آ جانی چاہیے۔ یہ سارا عمل کیا ہے؟ یہ اجتماعیت ہے۔ اور دنیا آج گلوبلائزیشن کو دیکھ رہی ہے نا، ہم آج گلوبلائزیشن کو دیکھ رہے ہیں، عالمگیریت کو دیکھ رہے ہیں۔ دین اسلام 14 صدیوں سے دکھا رہا ہے، ہر کونے کونے سے، ہر زبان بولنے والا، ہر رنگ رکھنے والا، ہر نسل کا فرد، ہر جو ہے وہ علاقے کا فرد آپ کو مکہ مکرمہ میں، مدینہ شریف میں مناسک حج کے مقامات پر نظر آ جاتا ہے۔ اگر اس روح کو سامنے رکھیں، اس میسج کو سامنے رکھیں، تو یہ حج کا عمل
سبحان اللہ، یہ امت کو بیدار کرتا ہے. آپ غور کریں، بس دل چاہ رہا ہے کہ میں بات کروں. ہمارے محلے سے ایک شخص احرام کی چادر پہن کے نکلتا ہے تو کس قدر یادیں تازہ ہو جاتی ہیں، آنسو آ جاتے ہیں. یار دعا کرنا ہمارے لیے. صرف 2 چادریں دیکھ کر دل چاہتا ہے کہ کاش ہم ہوتے اس کی ہم ہوتے اس کی جگہ. 2 چادریں دیکھ کر، دل سے میں عرض کر رہا ہوں، مینا میں خطاب ہوئے اور مقامات پر دل سے بات نکلی. 2 چادریں جو آپ کے میرے کراچی میں، اسلام آباد میں، لاہور میں، ملتان میں، باولپور میں کسی جگہ پر دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اس کو بہت کچھ یاد آ جاتا ہے، اس کے اندر جذبات جو ہے وہ جنم لینا شروع ہو جاتے ہیں. تو جو 2 چادریں پہن کر ادھر پہنچا ہے، اس کا کیا حال اس کے جذبات کا عالم کیا ہونا چاہیے، اور اس کے اندر کیا چینج آنا، اس کے اندر کیا تبدیلی آنی چاہیے. اور یہ 10 لاکھ افراد کی تبدیلی کیا یہ امت کے کروڑ افراد کی تبدیلی کے لیے ایک ذریعہ نہیں بن سکتی؟ یہ بہت بڑا سبق ہے جو حج سے ہمیں حاصل کرنا چاہیے. اور ناظرین محترم، ایک ترتیب بھی ذرا دیکھیے زمانے کی اور عہد کی کیا ہے. مسلمانوں کا جو ہجری کیلنڈر ہے اس میں جس طرح کی ترتیب ہے، اس میں یہ جو ذی الحجہ کا مہینہ ہے یہ قربانی کا مہینہ ہے، اور اس میں ایک عظیم قربانی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک عظیم قربانی قرار دیا ہے. وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اپنے اللہ کی راہ میں خود کو قربانی کے لیے پیش کرنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانا. قربانی پر یہ سال ختم ہوا. اگلا مہینے سے جو نیا سال شروع ہو رہا ہے وہ محرم الحرام کا سال ہے. یعنی یہاں بھی قربانی ہو رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اپنے صاحبزادے کی، چہیتے صاحبزادے کی قربانی دے رہے ہیں، اور وہ اس جو آغاز ہو رہا ہے وہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چہیتے نواسے جنہیں آپ کاندھوں پہ بٹھایا کرتے تھے، وہ میدان کربلا میں جا کر قربانی دے رہے ہیں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ قربانی بھی کسی مقصد کے لیے ہے اور یہ قربانی بھی اسی مقصد کے لیے ہے. ہم 2 قربانیوں کے درمیان ہوتے ہیں اور کبھی ہم اس پہ غور نہیں کرتے کہ یہ نواسے رسول نے جو قربانی دی تھی اس کا بنیادی مقصد کیا تھا. ہم مختلف قسم کی رسومات جو ہم نے بنا لی ہیں اپنی، ان میں ہم گم ہو جاتے ہیں اور حضرت حسین کی قربانی جو ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں. ذرا میں چاہوں گا کہ اس پر ضرور گفتگو ہونی چاہیے. ہم ہر سال جو ہیں تمام لوگ جو ہیں، چاہے ہمارے اہل تشیع بھائی ہوں، چاہے ہمارے اہل سنت بھائی ہوں، چاہے جو بھی ہوں، سب لوگ محرم مناتے ہیں اپنے اپنے طریقے سے، اور اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، محبت اظہار کرتے ہیں. ایک وقفہ لے لیں پھر اس پر بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. بات یہ ہو رہی تھی کہ محرم الحرام قربانی کی یاد دلاتا ہے، ایک ایسی عظیم قربانی کی یاد کہ جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. 72 نفوس نے اہل بیت اطہار کے قافلے کے 72 نفوس نے، جن میں بہت چھوٹے 6 ماہ کے بچے بھی شامل ہیں. بڑے دل گردے کا کام ہے کہ کوئی باپ 6 ماہ کے بچے کا لاشا جو وہ اٹھا رہا ہو اور شکوہ نہ کر رہا ہو، جو مقام صبر ہے وہاں شکر کر رہا ہو. یہ تربیت کس کی تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ تو یہ ساری چیزیں قربانی کے، ہم ان ساری چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں. ہم اپنی وضع کردہ رسومات میں گم ہو جاتے ہیں اور پس منظر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی اور شہادت جو ہے وہ پس منظر میں چلی جاتی. میں چاہتا ہوں کہ ذرا حسینیت کو زندہ رکھنا جو ہے اپنے اندر بہت ضروری ہے. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، یہ بڑا اہم نقطہ ہے جس پہ کلام ہونا چاہیے. البتہ آپ کی اجازت سے چونکہ آپ نے ذی الحجہ کا ذکر کیا اور پھر وہ قربانی جو سنت ابراہیمی کے تسلسل میں چلی آ رہی اس کا بھی ذکر کیا، کچھ تھوڑا اس کا ذکر بھی ہو جائے اور پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی دونوں بڑی قربانی کریں گے، کائنات کی بڑی قربانی ہے. بالکل. اور مجھے جب آپ گفتگو فرما رہے تو ایک اور بات یاد ہے جو ہمارے اس پروگرام میں ہم بہت پہلے کر چکے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں. جی، ایک ذبیح اسماعیل علیہ السلام اور ایک ذبیح جناب عبداللہ، کہ جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے دادا عبد المطلب کے ہاں یہ 10 بیٹوں کا معاملہ ہو گیا تو پھر ایک بات چلی اور وہ قرعہ ڈالنے کی بات آئی تھی اور 100 کس کو قربان کرنا پیش کی جائے. جی، تو جناب عبداللہ کا معاملہ بھی اسی طریقے پر ہوا تھا. تو حضور فرماتے میں تو 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں. اچھا، وہ قربانی جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے ہے، جو مسلمان یوم النحر قربانی کے دن پیش کرتے ہیں ذی الحجہ کی 10، 11، 12 تاریخ کو، اس حوالے سے بھی یاد دہانی کی ضرورت ہے. کیا صرف ذبح کروانا مقصود تھا؟ نہیں، بلکہ امت کو ایک پیغام دینا مقصود تھا. وہ پورا منظر تو اللہ تعالیٰ سورہ صافات میں 23 پارے میں بیان فرماتا ہے، سورہ یاسین کے بعد. اور قربانی کا لفظ بھی بڑا پیارا ہے.
اذ قرب قربانا، یہ لفظ پہلے استعمال ہوا جناب آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے تعلق سے سورۃ المائدہ میں، جب دو بیٹوں میں ایک اختلاف پیدا ہوا تو اس کو رفع یا اس کا سولو کرنے کا طریقہ بتایا گیا، قربانی پیش کر دو، جس کی قربانی مقبول ہو وہ صحیح ہوگا، اس کی رائے صحیح ہوگی، اس کا معاملہ درست ہوگا۔ اذ قرب قربانا، جب دونوں نے قرب کے حصول کے لیے قربانی پیش کی، تو قربانی ہے کیا؟ قرب کا حصول، قرب کا حصول۔ ناظرین یہ ہم کبھی اس پہ غور نہیں کرتے، یہ دیکھیے ایک نیا پہلو ہے گفتگو کا، نیا پہلو نہیں، بات ہے ہم کبھی توجہ نہیں دیتے۔ قربانی کا مطلب قرب حاصل کرنا، جی، اور قرب کس کا؟ اپنے خالق کا، اپنے مالک کا، اپنے رازق کا، اپنے رب کا، اس رب کے قرب کے لیے پیش کرنا۔ تو وہ کبھی جانوروں کی صورت میں قربانیوں کا پیش کیا جانا ہر امت میں موجود رہا، اور اس کی ایک انتہائی شکل یہ آئی ہے جب ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی امتحانات سے بھری ہوئی ہے۔ قرآن پاک بتاتا ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 124 میں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَتَمَّهُنَّ، کہ یاد کرو ابراہیم علیہ السلام کے رب نے بعض باتوں میں ان کا امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ، وہ سارے امتحانات پہ پورا اترے۔ یہ اللہ سرٹیفیکیشن دے رہے ابراہیم علیہ السلام کو، کبھی گھر کو چھوڑنے کا معاملہ، پوری قوم سے ٹکرا جانے کا معاملہ، بتوں کو پاش پاش کر دینے کا معاملہ، آگ میں کود جانے کے لیے تیار ہو جانے کا معاملہ، وطن کو چھوڑ دینے کا معاملہ، بیوی بچے کو بے آواز زمین میں چھوڑ دینے کا معاملہ، اور انتہائی معاملہ اب وہ بیٹا جو 12-13 برس کا ہے اسماعیل علیہ السلام، برسوں کی دعاؤں کے بعد اللہ نے عطا فرمایا، اکلوتا بیٹا ہے، تقریباً 100 برس کے کم و بیش ابراہیم علیہ السلام، 12-13 برس کے اسماعیل علیہ السلام۔ اللہ خواب میں دکھا رہا ہے کہ ذبح کر دو، پیغمبر کا خواب سچا ہوتا ہے، وحی پر مبنی ہوتا ہے۔ بیٹے سے پوچھے بیٹا تمہاری کیا رائے ہے؟ قال، انہوں نے عرض کیا ابا افعل ما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا گیا کر ڈالیے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ پیغمبرانہ اخلاق ہے، اللہ کی توفیق سے ہوگا جو کچھ ہوگا، لیکن اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ کتنا آسان ہے یہ بات بیان کر دینا۔ ایک باپ، آپ بھی ایک والد ہیں، میں بھی ایک باپ ہوں، الحمدللہ ہم صاحب اولاد ہیں۔ بچے کو بخار آ جائے تو رات جاگ کر گزار دیتے ہیں، جی، اور ذرا سی خراش انگلی پر آئے تو ہمارا دل جو ہے وہ چیر جاتی ہے وہ خراش، اور وہ باپ بیٹے سے پوچھتا ہے، بیٹا کہتا ابا جان کر ڈالیے۔ اب باپ تیار ذبح کرنے کے لیے، بیٹا تیار ذبح ہونے کے لیے، اور قرآن پاک کے الفاظ کیا ہیں؟ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب دونوں نے، اسلمہ اسلام کا لفظ ہے، فلما اسلمہ، جب دونوں نے اسلام کی روش اختیار کر لی۔ کیا ہے اسلام؟ جو حکم آئے رب کا اپنے آپ کو جھکا دو۔ یہ بات ابھی آگے ہم لے کے جائیں گے کہ سیدنا حسین کہاں کھڑے ہوئے رضی اللہ عنہ، جب رب کے احکامات کے سامنے جھکنے سے فرار کی روش کو اختیار کیا جا رہا تھا، اللہ کے حدود توڑی جا رہی، حدود پامال کی جا رہی تھی، تو سیدنا حسین کھڑے ہوئے۔ یہ ذہن میں رہے نقطہ، اسلام ہے اصل معاملہ۔ بہرحال تو سورہ صافات میں کہ جب دونوں اسلمہ، دونوں جھک گئے رب کے حکم کے سامنے، اور پیشانی کے بل لٹایا کہ بیٹے کے چہرے کو دیکھ کر محبت بیدار نہ ہو جائے اور حکم پر عمل کرنے میں رکاوٹ نہ آ جائے۔ میں کتنے آرام سے بیان کر رہا ہوں، ذرا ناظرین ہم سوچیں، ہم لوگ صاحب اولاد ہیں، ہاں، ایک خراش بچے کی انگلی کی ہمارے، میں نے عرض کیا تھا، ہمارے دل کو چیر جاتی، کتنے آرام سے واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ بہرحال اور پیشانی کے بل لٹایا۔ اب اللہ فرماتا ہے بس ابراہیم اتنا ہی مطلوب تھا، اور وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اس عمل کو بعد والوں میں ہم نے جاری کر دیا۔ باقی تفصیل ہمارے علم میں ہے کہ جنت سے ایک مینڈا آیا، وہ ذبح ہوا، اور اسماعیل علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ اس کو حضور فرماتے جب صحابہ کرام نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یا رسول اللہ کے رسول علیہ السلام یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضور فرما رہے علیہ السلام، آگے اجر بھی بیان ہوا، ہر بال کے عوض نیکی عطا ہوگی، سبحان اللہ۔ اون ہو تو اون کے ہر روئے کے عوض اللہ ایک نیکی عطا فرمائے گا، اجر بھی حضور نے بیان فرما دیا۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا یوم النحر، قربانی کے دن بندے کا کوئی عمل اللہ کی نگاہوں میں قربانی کے جانور کے خون کے بہائے جانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اچھا یہ ہے کیا؟ ایک منٹ کے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر یہ ہوتا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو گئے ہوتے اور یہ حکم آ جاتا کہ زندگی میں ایک مرتبہ قربانی کرے، ہر آدمی اپنے پسندیدہ بیٹے، سب سے چہیتے بیٹے کو قربان کرے، تو کیا ہوتا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کریم ہے نا، وہ فرماتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا
وسعها، اللہ کسی انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ مکلف نہیں ٹھہراتا. انبیاء کا مقام و رتبہ بہت بلند ہے، تبھی ان کے نمونے سامنے رکھ دیے گئے کہ وہ یہاں پہنچے، تم وہاں تو پہنچو جو تمہارے بس میں ہے. بہرحال یہ سنت جاری ہو گئی. بڑا خوبصورت کسی نے انگریزی میں تبصرہ کیا کہ ہو از یور اسماعیل. یہ ناظرین کرام سمجھانے کا اندازہ توجہ رہے. آپ کا اسماعیل پہلے بھی شاید ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہو. آپ کا اسماعیل کون ہے جسے ذبح کرنا ہے؟ ہاں، who is your Ismail? Everything that weakens your faith and stop you from keep going in the way of Allah is your Ismail. And unless you slaughter your own Ismail with your own hands, you cannot get closer to Allah subhanahu wa ta'ala. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ہر وہ شے جو تمہارے ایمان کو کمزور کرے، ہر وہ شے جو تمہیں اللہ کی اطاعت میں آگے بڑھنے سے روکے، وہ تمہارا اسماعیل ہے. جب تک اس کو اپنے ہاتھ سے ذبح نہ کرو، قربان نہ کرو، you cannot get closer to Allah. تم اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے. اس میں کوئی تو ہر بندہ سوچے میرا کون ہے اسماعیل؟ دولت ہے، شہرت کی ہوس اور بھوک ہے، اقتدار کی ہوس اور بھوک ہے، کوئی اسٹیٹس چاہیے ہے، کسی عورت کے فریب کا شکار ہو چکا ہوں خدا نخواستہ، اور کسی اور دنیاوی لذت کے پیچھے پڑا ہوا ہوں. جو شے مجھے میرے ایمان کو کمزور کر رہی، جو شے مجھے میرے رب کے راستے میں آگے بڑھنے سے روک رہی، وہ میرا اسماعیل ہے. اور جب تک میں خود اس کو اپنے ہاتھ سے ذبح نہیں کرتا، میں اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا. قربانی یہ ہے. ہم تو لڑتے رہتے ہیں قصائی سے کہ گوشت صحیح نہیں بنایا، ہم تو لڑتے رہتے ہیں کہ جناب وہ گوشت خراب کر دیا، ہم ریٹس کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، جانور کی نمائشیں کرتے رہتے ہیں، ان کی واک کروا رہے تھے، ان کے نام بھی مشرکانہ اداکاروں اور اداکاروں پر قربانی کے جانوروں کے نام رکھتے ہیں. اس کے بعد محلے کے اندر گھماتے ہیں. بعض ہائی اپس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ ٹائمنگ لگاتے ہیں کہ شام 5 سے 7 آپ ہمارے جانور آ کر دیکھ سکتے ہیں. رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے. نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں. ناظرین محترم، یہ قربانی ہے اللہ کے قرب کے لیے جو چیزیں حاصل کی گئیں. یہی قربانی جو ہے اس کا ایک سب سے عظیم الشان نمونہ، یعنی اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری. دو ہی چیزیں، یعنی یہ اللہ کہے کہ یوں کر دو تو کر دو، اور اللہ نے جو احکامات جاری کر دیے. اللہ مجھے بھی ہدایت عطا فرمائے. ہم باتیں کرتے ہیں لیکن اپنے اندر بھی ذرا جھانک کے دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں. ہم بھی ان گمراہ لوگوں میں اللہ ہدایت دے کہ جو صرف باتیں کرتے ہیں اور اندر ہمارا تبدیل ذرا مشکل سے ہوتا ہے. اللہ نے جو قانون بنا دیے، اللہ نے جو چیزیں طے کر دیں، اگر جو حدود مقرر کر دیں، وہ حدود اگر ٹوٹ رہی ہیں تو ہمیں غصہ اور اشتعال نہیں آتا. تو ہمیں اپنے ایمان کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اللہ کی حدود کسی نے توڑنے کی کوشش کی تو حسین 72 نفوس لے کے پہنچ گیا کہ میں تیری بات کو ماننے کو تیار نہیں. اب یہاں سے ہم چلتے ہیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے مبارک گھرانے کے مبارک افراد کی قربانیوں کی طرف. اب یہ بھی ہماری تاریخ ایک عظیم سانحہ کہیں، واقعہ کہیں، اور پھر وہی بات ہے، بیان کرنا بڑا آسان ہے. 72 نفوس اللہ کی راہ میں پیش کر دیے. ذرا ایک باپ کی سطح پر کوئی جا کر تو سوچے، ایک شوہر کی سطح پر جا کر تو کوئی سوچے، ایک بھائی کی سطح پر تو جا کے کوئی سوچے، ایک کزن کی سطح پر تو جا کر کوئی سوچے. یہ جو محبتیں اللہ نے دلوں میں رکھی. لیکن بات کیا ہے ڈاکٹر صاحب، ہم چھوٹے ہیں، ہمارے معاملات چھوٹے ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے. اور اہل بیت ہوں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین، ان کی پوری زندگیاں، انبیاء علیہ السلام کی جماعت تو مقدس ترین، ان کی پوری زندگیاں یہی ہمارے لیے نمونہ ہیں جنہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہماری جانیں کم اہم ہیں، ہمارے گھرانے کم اہم ہیں، ہمارا مال و اسباب اگر ہے تو وہ کم اہم ہے، ہماری خواہشات وہ نیچے ہیں، اللہ کا حکم، اللہ کا دین وہ اوپر ہے. اب اس مسئلے کو بھی ذرا ایک بڑے کینوس کے اعتبار سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کہاں سیدنا حسین کھڑے ہوئے اور کس کاز کے لیے کھڑے ہوئے اور کس مقصد کے لیے کھڑے ہوئے. وہ اپنے نانا جان کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے ہوئے اور غالب کیے گئے دین اور وہ نظام خلافت جو دینی اصولوں اور شرائعت کے اصول پر کھڑا تھا، جس میں دراڑیں پڑنا شروع ہوئی ہیں، جس سے ڈیویشن ہونا شروع ہوئی ہے،
جس سے وقت کا حکمراں ہٹنا شروع ہوا وہاں وہ کھڑے ہوئے ہیں. کیوں؟ جب دڑاڑ پڑتی ہے شروع میں تو بہت ہلکی سی ہوتی ہے، لیکن اگر اس کا راستہ نہ روکا جائے تو بعد میں بہت زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام جو دین لائے وہ دین کامل ہے. آج اللہ ہمیں معاف رکھے، ہم نے اللہ کے دین کو 2 رکعت کی جمعے کی نماز تک محدود کر دیا، یا ہم نے کئی 5 وقت کی نماز تک محدود کر کے باقی زندگی کو دین سے آزاد کر لیا. کچھ لوگوں نے ماہ رمضان کو، کچھ لوگوں نے کچھ اور ایام کو مخصوص کر لیا کہ اللہ کو یاد کر لیں گے تھوڑا، باقی ہم فارغ ہیں. ہاں نماز میں ہم بڑے پکے ہوں گے، مسجد میں ہم بڑے پکے ہوں گے، روزوں میں ہم بڑے پکے ہوں گے، لیکن ہماری معاشرت کے اندر وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ ہے وہ مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. یہ ہماری معیشت کا معاملہ ہوگا تو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام سے جنگ بھی جاری رہے گی، سود کے دندے جاری رکھ کر جوا بھی چل رہا ہوگا، سٹا بھی چل رہا ہوگا، حرام کی اور شکلیں بھی چل رہی ہوں گی، اور مسلمان مطمئن بیٹھا ہوا ہے. سیاسی معاملات کے اندر آ جائیں، غیروں کا قانون چلتا ہو، اللہ کے احکامات ٹوٹتے ہوں، اللہ کے احکامات کا علل اعلان مذاق اڑایا جاتا ہو. یہ ہمارا تصور ہے، یہ سیدنا حسین کا تصور نہیں تھا رضی اللہ عنہ، یہ اہل بیت کا تصور نہیں تھا، یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کی جماعت کا تصور نہیں تھا، یہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا تصور نہیں تھا. قرآن تو ان کے بارے میں فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. 3 مرتبہ یہ بات قرآن پاک میں حضور کے مشن کے طور پر آئی صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ توبہ کی آیت 33 ہے، سورہ فتح کی آیت 28 ہے، سورہ صف کی آیت نمبر 9 ہے کہ اللہ نے اپنے رسول علیہ السلام کو بھیجا الہدا، مکمل ہدایت نامہ قرآن پاک دے کر، ودین الحق، دین حق، دین اسلام دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ آپ اس کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں. دین غلبہ چاہتا ہے، یہ صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے، سیکھنے سکھانے کے لیے نہیں ہے، وہ بھی ضروری ہے، وہ پہلا قدم ہے، لیکن دین اپنی امپلیمنٹیشن چاہتا ہے. دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں طائف بھی یاد رہے، ہجرت کی راتیں بھی ہم بات کر چکے ہیں، بدر احد بھی یاد رہے، اور 259 صحابہ کرام کی جانوں کے نذرانے حضور کے دور میں ہیں. جانیں وہاں بھی گئی ہیں، شہادتیں وہاں بھی ہیں. تب قرآن کہتا ہے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. یہ حضور کا دور ہے کہ دین غالب ہو گیا. خلفاء راشدین کے دور میں کیا ہوا؟ جو دین حضور غالب فرما گئے اس کی پروٹیکشن، حفاظت اور اس کی ایکسٹینشن، اس کی توسیع، اور 44 لاکھ مربع میل. سبحان اللہ. سیدنا عمر کا دور بعد کے ادوار میں آگے بھی. جی ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں. اصل میں پیغام حسینی کو سمجھنا اور حسینیت کو زندہ کرنا جو ہے وہ اس وقت کا سب سے اہم ترین تقاضا ہے. وقفے کے بعد آ کے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. بات جو ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قربانی دی ہے وہ کوئی معمولی قربانی نہیں ہے. ان کی قربانی کا ایک بہت بڑا مقصد ہے جو ہماری نظروں سے محو ہو گیا ہے. ہم صرف رسوم ادا کر کے ہی سمجھتے ہیں ہم نے جو ہے وہ حق ادا کر دیا ہے. ایسا نہیں ہے. اصل میں اس پس منظر کی طرف جانا ضروری ہے جس کے لیے حضرت حسین جو ہیں وہ اپنے پورے گھرانے کو لے کر جو میدان کارزار میں پہنچ گئے تھے اور بچہ بچہ کٹوا دیا تھا. اس کے پس منظر میں بھی تو کچھ تھا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں وقفے سے پہلے عرض کر رہا تھا کہ یہ تسلسل ہے کیا کہ جہاں سیدنا حسین جانوں کا نذرانہ، اپنے گھرانے کی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، وہ ان کے نانا جان نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوا دین، جس دین کو حضور غالب کر گئے. جہاں حضور علیہ السلام کا مبارک خون اطہر، مبارک بھی کہہ رہا ہوں، اطہر بھی کہہ رہا ہوں، جہاں حضور کا مبارک خون طائف میں، احد کے میدان میں ہم بہتا ہوا دیکھتے ہیں، جہاں 70 صحابہ کرام کی جانوں کے نذرانے احد کے میدان میں دیکھتے ہیں، جہاں 259 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کی جانوں کے نذرانے ہم دور نبوی میں دیکھتے ہیں، جہاں حضرت جعفر طیار بھی ہیں رضی اللہ عنہ، 90 تیر لگے ہیں کم و بیش ان کے جسم پر، 90 زخم، بلکہ تلوار و تیروں کے کہیے. ایسی کئی شہادتیں ہیں دور نبوی کی، شہادتیں دین کو غالب کرنے کے لیے. دور نبوی کے بعد خلفائے راشدین، اور آپ اور ہم جانتے ہیں خلفائے راشدین میں سے 3 شہید ہوئے ہیں. یکم محرم الحرام سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، 18 ذی الحجہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، 21 رمضان المبارک سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت. 4 خلفائے راشدین میں سے 3 کی شہادتیں ہوئی. ان کا مقصد بھی وہی، جس نے جان دی وہ اسی مقصد کے لیے. جی تو کیا ہے، جو دین غالب ہو گیا حضور کے ہاتھوں، اب اس کا غلبہ برقرار ہے، اس کا تحفظ، اس کی حفاظت اور اس کی توسیع کا معاملہ، اس کی ایکسٹینشن کا معاملہ
اور پھر اس غالب شدہ دین جو نظام کی سطح پر غالب ہوا اس کے برگ و بار بھی سامنے آ رہے ہیں. یعنی اگر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کو دیکھیں تو غالب ہو جانے والے دین کے برگ و بار، اس کے جو ریزلٹس ہیں، اس کی جو بلیسنگز ہیں، اس کی جو اثرات ہیں، وہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں. اور آج دنیا کہتی ہے اسکینڈینیوین کنٹریز کے اندر جہاں سوشل ویلفیئر انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، دنیا کہتی ہے کہ وی آر فالوئنگ دا عمرز لا، ہم سیدنا عمر کے عطا کردہ قانون کو فالو کر رہے ہیں. یہ ہیں شہادت. یہ تین تو خلفائے راشدین کی میں نے بات کی، ورنہ جو جھوٹی نبوت کے دعوے دار کھڑے ہوئے ان کے خلاف کتنے سرکوبی، تو کتنے صحابے، سینکڑوں صحابہ کرام نے جانیں پیش کی ہیں. اور اسی طرح اور فتنوں کی سرکوبی کے لیے. تو گویا یہ دوسرا فیز ہے. پہلا فیز حضور کا دور، دین غالب ہو رہا ہے، شہادتیں، جانوں کے نذرانے. دوسرا فیز دین غالب ہو چکا، اب اس کے غلبے کو مینٹین رکھنا ہے تحفظ کے لیے. اور سینکڑوں صحابہ کرام نے جامع شہادت نوش کیا، سو مچ سو کہ 4 خلفاء میں سے 3 کی شہادتیں ہوئیں. اب آئیے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی تسلسل میں ہیں. چنانچہ جو ان کے خطبات تاریخ طبری میں اور دیگر تاریخی کتابوں میں ہمیں ملتے ہیں، جو انہوں نے مختلف مقامات پر اپنے سفر کربلا کے درمیان میں دیے ہیں، ان میں فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے نانا جان کا ارشاد سن رکھا ہے کہ اگر تم نیکی کا حکم نہیں دو گے اور تم بدی سے نہیں روکو گے تو اندیشہ ہے تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، اور تم اللہ سے دعائیں کرو گے اور اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا. اور وقت آ گیا ہے کہ باطل کے مقابلے میں ہم کھڑے ہوں. یہ لوگ اللہ کی حدود کو پامال کر رہے ہیں، اللہ کے حرام کردہ کو حلال کر رہے ہیں، بیت المال کے مال کو اپنی ذاتی دولت سمجھ رہے ہیں، اپنی ذاتی جاگیر سمجھ رہے ہیں. یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات ہیں، اور میرے خیال ہے کچھ لوگوں نے یقیناً پڑھے ہوں گے، نہیں پڑھے تو انہیں پڑھیے کہ آج ہم جس مرحلے سے گزر رہے ہیں یہ خطبات آج کے تناظر میں بہت اہمیت کے حامل ہیں. جی. اور وقت آ گیا ہے کہ ظالم کے ہاتھ کو روکنے کی کوشش کی جائے. ظالم کے ظلم پر خاموش رہنا خود ایک ظلم ہے. بے شک ظالم کے ظلم پر خاموش رہنا بھی ایک جرم ہے. اور اس خاطر میں اپنی جان تک کا نذرانہ پیش کرنے کو نکلا ہوں. یہ ہے خطبات، ہاں، اور یہ ہے مقاصد. اور دوبارہ عرض کرتا ہوں، وہ جو نظام اللہ کے رسول عطا کر گئے جس کو ہم نظام خلافت کہتے ہیں، خلفائے راشدین جو شرعیت کے اصولوں پر نظام عطا کر گئے، کتاب و سنت کی بالادستی، مسلمانوں کے باہمی مشوروں سے ان کے معاملات اجتماعی طور پر طے کیے جائیں، ان اصولوں سے اب بغاوت ہو رہی، ڈیویشن ہو رہی ہے اور ہٹا جا رہا ہے. تو یہاں اس دڑار کو روکنے کے لیے، اس راستے کو بند کرنے کے لیے سیدنا حسین کھڑے ہو رہے رضی اللہ عنہ. ایک اور اہم نقطہ، ایک صاحب علم نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی. ہم ہائی وے پہ جا رہے ہوتے ہیں، ہمیں کہیں ٹرن لینا ہوتا ہے، رائٹ یا لیفٹ. ہم نے ٹرن لے لیا غلط. جب ہم غلط ٹرن لیے، لیفٹ سے رائٹ پہ ہم نے لیا، تو جیسے ہم نے ٹرن لیا تو ہائی وے نظر آ رہی ہے ہمیں. تو شروع میں تو آپ کا گیپ بالکل کم ہوتا ہے، لیکن اگر یہیں پہ احساس ہو جائے، یا تو ہم وہ میپ وغیرہ استعمال کرتے ہوں نیویگیشن کے تھرو، یا کسی سے پوچھ لیں تو مجھے ہائی وے نظر آ رہی، میں واپس آ جاؤں گا. لیکن اگر میں نے غلط ٹرن لیا اور میں آگے بڑھتا گیا تو یہ خلیج بڑھتی جائے گی. اب مجھے اصل ہائی وے نظر نہیں آئے گی، میں گیا. اگر یہیں پہ معاملہ درست کر لیا جائے تو میں رائٹ ٹریک پر رہوں گا، اور اگر یہاں معاملہ درست نہ کیا جائے تو میں رانگ ٹریک پر چڑھا جاؤں گا. یہاں سیدنا حسین کھڑے ہو رہے ہیں اور عظیمت کی داستان ہے، اور عظیمت کی داستان میں بات واضح کر دی ہے. ہماری جانیں ہاں اس معنی میں قیمتی ہیں کہ یہ قیمتی ترین مشن کے لیے قربان ہو جائیں. وہ قرآن پاک کہتا ہے نا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جان اور مالوں کا سودا کر لیا، اور سودے کی اللہ کو حاجت نہیں، ہماری دلجوئی کے لیے اس کے عوض ان کے لیے جنت ہے. امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ یہ میری جان کو گھٹیا شے نہیں ہے کہ اس کو گھٹیا کمتر کاموں میں لگا دوں. یہ میری جان وہ جان ہے کہ جس سے اللہ کی جنت حاصل کی جا سکتی ہے، اللہ کی جنت کے حصول کے لیے. تو یہ بڑا مشن تھا، یہ بڑا مقصد تھا. اللہ کی کبریائی اور اللہ کی بڑائی کا نفاذ، اللہ کے دین کی حدود کی حفاظت، اور اللہ کے دین پر آنچ نہ آئے، اللہ کے دین سے لوگ ہٹ نہ جائیں، اللہ کے دین کی حدود پامال نہ ہو جائیں. اس کاز کے لیے سیدنا حسین کھڑے ہوئے، اپنے گھرانے کے افراد کا جان تک کا نذرانہ راہ خدا میں پیش کر دیا. اور بہرحال کوئی شک نہیں، ایک بہت بڑی داستان ہے، عظیمت کی داستان ہے، مقبول داستان ہے، جس کا ذکر آج بھی ہو رہا ہے، قیامت تک بھی ہوگا.
البتہ یہ تسلسل سارا سامنے رہے. حضور اپنا خون اطہر اللہ کی راہ میں احد اور طائف میں پیش کر رہے ہیں, وہاں سے بات شروع کریں اور یہاں تک معاملہ پہنچتا ہے کہ سیدنا حسین اپنے 72 اہل خانہ کے ساتھ راہ خدا میں جان کا نذرانہ اس مشن کے ساتھ. اور آپ نے بجا فرمایا, بات مکمل کرتا ہوں, آپ نے بجا فرمایا کہ آج جن حالات میں ہم ہیں, جن حالات میں وہ یہ بتاتے ہیں کسی فاسق, کسی فاجر, کسی یزید اصل میں کریکٹر کا, اس کے اعمال کے کریکٹر کا نام ہے نا, جس میں بیت المال کا مس یوز کرنا, جس میں اللہ کی حدود توڑنا, جس میں حلال چیزوں کو حرام قرار دے دینا, جس میں بیچ میں سے اپنے لیے راستہ نکال لینا, حرام کو حلال کرنا, یہ ساری چیزیں ہیں. بس اس تناظر میں ذرا حالات کا جائزہ لیو, دیکھیے کہ حسینیت جو ہے وہ ہے کیا. جی, حسینیت انکار کا نام ہے. اور ہاں بالکل, انکار کس چیز کا؟ جی, باطل کا انکار. ہاں, اللہ کے دین کے خلاف سازش ہو اس کا انکار. تو آج تو وہاں ہٹنا شروع ہوا ہے معاملہ, تو وہیں کھڑے ہو گئے. اور آج صورتحال کیا ہے؟ اے خاصان رسول وقت دعا ہے, امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے, وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الغرابا ہے. ایک شعر کا ایک مصرع ہے, آپ مجھ سے زیادہ واقف ہیں, قافلہ حجاز میں ایک بھی حسین نہیں, آج ایک بھی حسین نہیں. اللہ کی حدود کس قدر پامال ہو رہی ہیں, اللہ کے احکامات کس قدر دھڑلے کے ساتھ توڑے جا رہے ہیں, اللہ کی شریعت کا کس طرح مذاق اڑایا جا رہا ہے. اور یہ میں کافروں کے ملک کی بات نہیں کر رہا, مسلمانوں کے ملک کی بات کر رہا ہوں. کس طرح جنگ جاری ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. ہمارا مرکزی بینک بھی, نجی بینک بھی پھر پہنچے ہوئے سپریم کورٹ کے اندر پٹیشن لے کر کے ہم تیار ہیں جنگ جاری رکھنے کے لیے, ہم جنگ ختم نہیں کریں گے. کہاں سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آئیں گی, کہاں سے برکتیں آئیں گی؟ اصل میں ہم ہر سال محرم مناتے ہیں. اگر حسینیت کے مطابق محرم منانے تو ایک محرم اگر جو ہے حسینی پیغام کو سمجھ کے اور اس عہد کے ساتھ منا لیں کہ ہم حسینیت کے علمبردار بنیں گے, تو اگلے محرم تک دنیا کا نقشہ بدل جائے گا. جی, اور بعض لوگ ہے نا, ہم کوئی بحث میں نہیں جا رہے, ایک جگہ گفتگو ہو رہی تھی تو بڑا اچھا جملہ دل میں آیا, ہم نے اپنے آپ کو غم منانے تک محدود کر لیا. میں عرض کرتا ہوں کہ غم منانے سے آگے بڑھیں اور سیدنا حسین کے غم کو اپنا غم بنائیں. منائیں نہ بنائیں. کیا غم تھا ان کا؟ اللہ کی حدود توڑی جا رہی, اللہ کی حدود پامال کی جا رہی, میرے نانا جان کا لائے ہوا دین اس سے ڈیویشن ہو رہی, خلفائے راشدین کے مزاج سے ڈیویشن ہو رہی, دینی مزاج سے ڈیویشن ہو رہی, ہٹ رہے لوگ. یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم تھا, یہ ان کی فکر تھی, یہ ان کی پریشانی تھی جس کی خاطر جان تک پیش کر دی ہے. آج ہمارے پسینے بھی بہ رہے ہیں اللہ کے دین کے لیے, ہمارا وقت بھی لگ رہا ہے اللہ کے دین کے لیے. چھوڑ دیں ہمارے چہرے کا رنگ بھی بدلتا ہے, اللہ کے دین کے احکامات کو ٹوٹتا ہوا دیکھ کر. ہمارے گھر میں اسمارٹ فون کا گیجٹ ٹوٹ جائے, LCD ٹوٹ جائے, کوئی باؤل ٹوٹ جائے تو ہمارے چہرے سرخ ہو جاتے ہیں. اللہ کی شریعت پامال ہے, اللہ کے احکامات توڑے جا رہے ہیں, ہمارے چہروں پر اطمینان ہے. اپنے ایمان کا بھی ہم جائزہ لے لیں, اور حسینیت کا دعویٰ ہم کرتے ہیں یا دیگر دعوے ہم کرتے ہیں ایمان کے, اور بڑے بڑے دعوے کر کے نعرے لگاتے ہیں, ذرا ان نعروں کا تجزیہ کر لیں. کیا کیا ٹوٹ رہا ہے گھروں میں, غصہ ہمیں آتا ہے, اور کتنے احکام میرے رب کے ٹوٹ رہے ہیں, اس پر ہمیں کچھ نہیں ہوتا. حسین کے غم کو اپنا غم بنا لیں تو تقدیر بدل جائے گی, حالات بدل جائیں گے. بس یہی محرم کا بنیادی پیغام ہے. چونکہ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, میں چاہوں گا کہ آج کی حدیث ہدیہ کر دیں, پھر ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے نہ کسی غزوہ میں شرکت کی, نہ اس کے دل میں تمنا تھی کہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے, اس حال میں اگر مر گیا تو وہ نفاق کی ایک حالت پر مرے گا. یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے. حدیث شریف مکمل. شہادت کی تمنا بھی ہونی چاہیے اور دین کے لیے اپنے آپ کو کھپانا اور لگانا چاہیے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور ناظرین محترم, اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اگلے پروگرام تک کے لیے جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.